جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہر بڑھتے شر کو خیر میں بدلتے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج ہم نہایت اہم موضوع نفس کی آواز اس کے بارے میں پڑھیں گے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جسے نفس کہا جاتا ہے. نفس انسان کی خواہشات، جذبات اور اندرونی میلان کا نام ہے. اگر نفس کو شریعت کے تابع کر لیا جائے تو یہی نفس انسان کو نیکیوں کی طرف بھی لے آتا ہے، لیکن اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہی نفس انسان کو گناہوں اور غفلت کی طرف کھینچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور نفس کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اس کو اس کی بدی اور پرہیزگاری سمجھا دی. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر لیا. سورہ شمس کی آیت ہے. نفس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ نفس اکثر انسان کو وہ بات کہتا ہے جو وقتی طور پر اچھی لگتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتی ہے. نفس کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی آرام کر لو. پھر نفس کہتا ہے غصہ کر لو، سامنے والا غلط ہے. پھر نفس کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا چاہتا ہے اس کی فکر نہ کریں گے لوگ. نفس کہتا ہے آج نیکی چھوڑ دو، کل کر لیں گے. یہ نفس کی آوازیں ہیں جن سے مومن کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے. نفس انسان کو کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ نفس کو فوری لذت پسند ہوتی ہے. وہ انسان راستہ چاہتا ہے، عبادت میں محنت، صبر اور قربانی چاہیے، جبکہ گناہ میں اکثر وقتی کشش ہوتی ہے. اسی لیے انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی نفس کے بارے میں ذکر ہے. ترجمہ: بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. اب نفس کی اصلاح کیسے کریں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کی خواہشات کو قابو میں لے کر آتا ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کریں. روز سوچیں آج میں نے کیا اچھا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کس بات پر اللہ کو ناراض کیا. خواہشات کے خلاف عمل کی عادت ڈالیں. ہر خواہش پوری کرنا نفس کو طاقت دینا ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی اپنی خواہش کو روکنا نفس کو کمزور کرتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اچھی صحبت انسان کے ارادے مضبوط کرتی ہے. دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. ترجمہ: اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے. جو نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں. اسی لیے اپنے نفس کو ماریں. نفس کو کیسے ماریں؟ یعنی قابو میں کیسے لے کر آئیں؟ نفس کو مارنے سے مراد اپنے اندر کی غلط خواہشات، تکبر، غصہ، حسد اور گناہ کی رغبت کو حاصل کرنا اور ختم کرنا ہے، اور نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عادی بنانا ہے. اپنی خواہشات کے خلاف عمل کریں. جب نفس کسی غلط چیز کی طرف بلائے تو خود کو روکنے کی مشق کریں. ہر خواہش پوری کرنا نفس کو طاقت دینا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے رک جانا نفس کو کمزور کرتا ہے. نماز کی پابندی کریں. نماز نفس کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر صبر اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھیں. روزہ نفس کو قابو کرنے کی بہترین تربیت دیتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو بیچ میں یہ بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کو پیاس لگی ہے، یہ بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کو بھوک لگی ہے. تو آپ اس وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی نفس کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس چیز کا خیال آنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو کیونکہ اس میں انسان حلال چیزوں سے بھی ایک وقت تک رکا ہی رہتا ہے. ہمیں اس چیز کی یہ ترغیب مل جاتی ہے کہ روزے میں ہمیں ایک وقت محدود دیا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت آپ نے روزہ کھولنا ہے. اس سے پہلے آپ حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے. ذکر اور تلاوت کا اہتمام کریں. جب آپ ذکر اور تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اللہ کا ذکر دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کی آواز کو کمزور کرتا ہے.
اپنے عیب تلاش کریں، دوسروں کو غلطیاں دیکھنے کے بجائے جب آپ دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی غلطیاں کبھی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے دوسروں کی غلطیاں دیکھنے کے بجائے روز اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کہاں غصہ کیا، کہاں زبان کی حفاظت نہیں کی، کہاں اللہ کو ناراض کیا، کہاں اللہ کو بھولا۔ عاجزی اختیار کریں۔ تکبر نفس کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اپنی کامیابیوں کو اللہ کا فضل سمجھیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ گناہ کے راستے بند کر دیں۔ جس چیز سے نفس گناہ کی طرف جاتا ہے اس سے دوری اختیار کر لیں۔ اختتامیہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یاد رکھیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کے اندر کی خواہشات بھی اسے اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ کامیاب شخص تو وہی ہے جو اپنے نفس کا غلام نہیں بلکہ اپنے نفس کا مالک بن جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے غلام بنیں؟ نہیں چاہتے نا، تو پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے غلام بن جائیں؟ اپنے نفس کے مالک بنیں، جو اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے، زندگی کو برکت دے اور آخرت کو بھی کامیاب کر دے، اسی کے لیے کہ وہ نفس کو مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا اور اپنی رضا والا بنا دے۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ نفس ایک دن میں قابو نہیں آتا بلکہ مسلسل مجاہدہ، دعا اور عمل سے انسان اپنے نفس کو تربیت دیتا ہے۔